اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 دسمبر 2021 تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو سلام۔ اس میسج کو شیئر کر دیجئے گا۔ ابھی کچھ نیوز چل رہی ہیں، دنیا نیوز کی خبر تھی کل کے اخبار میں بھی اور آج کی اخبار میں بھی، جس کے اندر کل کی اخبار میں کہا تھا کہ جی وفاقی ملازمین کے سربراہ رحمان باجوہ کو پے اینڈ پینشن کمیشن کے اندر بلا کے یقین دہانی کروا دی، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز یہ ضم کر دیا اور دیگر معاملات۔ تو میں نے فیس بک سے بھی اس کی تردید کر دی تھی کہ ایسی کوئی بھی، اور اپ گریڈیشن کی ظاہری بات ہے کہ ایسی خبر کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ 30 تاریخ کو پے اینڈ پینشن کمیشن کا اجلاس تو ہوا ہے، بٹ اس وقت تو ہم احتجاج کے اندر تھے اور شام کو تقریباً 8 بجے کے قریب فارغ ہوئے۔ دوسری خبر آج کی شیئر ہو رہی ہے دنیا نیوز کی، اور اس کے اندر بھی یہ ایشو ہے کہ بہت سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، بلکہ اس میں تو آج صرف لکھا گیا ہے وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کے سربراہ رحمان باجوہ کو بلا کے یقین دہانی کروائی علی محمد خان اور شیخ رشید صاحب نے اپ گریڈیشن کے حوالے سے صرف، اور وہ بھی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے۔ تو یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ یہ بھی خبر بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، کیونکہ لاسٹ میٹنگ تو 30 تاریخ کو ہوئی تھی علی محمد خان صاحب کے ساتھ، شیخ رشید صاحب سے تو 2-3 مہینے ہو چکے، ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس میسج کو شیئر کیجئے، تمام صوبائی و وفاقی ملازمین تک جانا چاہیے۔ صرف اور صرف اس کا جو مجھے ایک مقصد نظر آ رہا ہے کہ جو 10 فروری کی احتجاج کی کال دی ہے وفاق کی، اس میں ملازمین میں تفریق ڈالنا، اور جتنے بھی صوبائی قائدین یہاں پہ موجود تھے 10 فروری کے احتجاج میں، ان کو معلوم ہے کہ 8 فروری کو جب حکومت کے ساتھ معاہدے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بات کی گئی تھی کہ وفاقی ملازمین کو صرف دیا جائے گا، صوبائی ملازمین کا اس میں کوئی بھی وفاق سے یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جس پہ بائیک آؤٹ کیا تھا اور سب سے پہلے اٹھ کے میں آیا تھا کہ وفاقی اور صوبائی ملازمین اکٹھے ہیں۔ تو ایک منظم طریقے کے ساتھ دنیا نیوز کی، اور یہ بھی مجھے شک ہے کہ اخبار کی خبر ہے بھی ہے نہیں ہے، یا اس کو کٹ پیسٹ کر کے جو ہے ساتھیوں تک آگے پہنچایا جا رہا ہے۔ دنیا نیوز لاہور کی ہے، اور جتنے ہمارے اختلافات، میں کہہ لوں مخالفت تو نہیں ہے، جو اختلافات ہے جن ساتھیوں سے وہ لاہور کے اندر ہی بیٹھے ہیں، میں وفاق کے اندر ہوں، میری جو بھی پریس ریلیز جائے گی یہاں سے جاری ہوگی۔ تو یہ جو خاص طور پہ دنیا نیوز اتنی مہربانی فرما رہا ہے، بائی نیم میری خبریں یہ دے رہا ہے، میں نے پریس اس کے اندر بھی کہا تھا، اور انشاءاللہ تعالی یہ پریس ریلیز بھی ابھی جاری کر رہے ہیں، اور دنیا نیوز کے ایڈیٹر کو میں ایک لیٹر بھی لکھنے لگا ہوں کہ اگر یہ خبریں آپ کے اخبار میں واقعی شائع ہو رہی ہیں تو کیا آپ کے رپورٹر اتنے نشے کے اندر ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی خبر اتھینٹک ہے اور کون سا بندہ ان کو خبر دے رہا ہے۔ تیسری اور امپورٹنٹ چیز، آج ماشاءاللہ ہمارے وفاق میں ایک بھرپور قسم کا احتجاجی جو ہے مارچ پریس کلب سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کیا گیا۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ملازمین اس کے اندر موجود تھے، اور صرف فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے ملازمین اس میں موجود تھے۔ یہ اتنی کثیر تعداد تھی کہ شاید وفاق کی ساری تنظیمیں بھی ہوتی تو میں برملا کہتا ہوں کہ اتنے ملازمین جو آج تعداد تھی ان کے برابر پہنچ جاتے، یا شاید یہ زیادہ ہی ہوتے۔ آج ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا میرے لیے یہ دیکھ کے کہ یہ جتنے بھی ملازمین ہیں، جو میں 3.5 لاکھ ملازمین کی بات کرتا ہوں کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں، یہ تمام کے تمام ان میں سے بھی تھے۔ اور احتجاج کے اندر ان میں سے کتنے ساتھی آتے ہیں یہ بہتر طور پہ جانتے ہیں یہ ساتھی۔ تمام اداروں کے ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ ایک مشترکہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ آج فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے اوپر، گھر کے اوپر یہ آگ لگی تو سارے کے سارے لوگ باہر نکل آئے۔ ہم ان کے بالکل ساتھ ہیں، ہمدردی بھی ہے، اور بالکل ان کے شانہ بشانہ ہے۔
میں تنقید برائے تنقید کی نہیں، تنقید برائے اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ سارے کے سارے ملازم اکٹھے ہو جائیں، اسلام آباد کی تمام تنظیمیں، وفاق کی اور تمام صوبوں کی، تو کسی بھی ادارے کے اوپر بری نظر ڈالنے کی جرت ہی نہیں کر سکتی گورنمنٹ۔ مگر ہمارا المیہ کیا ہے کہ جب اپنے گھر کے اوپر پڑتی ہے تو پھر نیچے سے لے کے اوپر تک تمام کیڈر، تمام ساتھی اکٹھے ہو جاتے ہیں صرف اپنا گھر بچانے کے لیے، مگر جب تک آپ دوسروں کے لیے نہیں سوچیں گے تو پھر گھر کی حد تک رہ جائیں گے۔ 30 نومبر کا جو ہمارا احتجاج تھا، بہت سے ساتھی اس حوالے سے جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا معاملات ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں، تو ان کو بتاتا چلوں کہ اپ گریڈیشن کے حوالے سے جو سمری تھی آپ کے احتجاج کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے پہنچی وزیر اعظم آفس تک، انہوں نے اس کو جو ریکمنڈیشنز تھی وہ اپروو کی۔ نہایت نیگیٹو ترین سمری تھی، اور جس کو ایم ایس ونگ کی اسٹڈی کے لیے بھیجا گیا، اور اب ایم ایس ونگ کی اسٹڈی کی جو ریکمنڈیشن دی ہے، میں ساتھیوں کو واضح کرتا چلوں، اس میسج کو شیئر کر دیجیے گا، تمام ملازمین تک پہنچنا چاہیے کہ وہ آلریڈی ایم ایس ونگ اس پہ کہہ چکا ہوا ہے کہ ہمیں ریٹ کرنے کی یا اس کی جو ایم ایس ونگ کی اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دیگر معاملات تھے، ہمارے وابڈا کے امپلائیز اس کے اندر شریک تھے، اور ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، 2 یونینز کے ساتھی میجر ہمارے وابڈا پیغام یونین، لیبر یونٹی آف آئی ایس کو، دونوں سٹیک ہولڈرز کو میں ساتھ لے کے گیا تھا۔ ہائیڈرو یونین کے ساتھی اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، اظہار یکجہتی کے لیے وہ آئے تھے، اور تفصیلی ان سے بات ہوئی تھی علی محمد خان صاحب سے، اور ہم نے کہا تھا کہ ان سے میٹنگ جو ہے وہ آپ نے طے کروانی ہے حماد اظہر صاحب سے۔ آج بھی وہ ٹائم لینا چاہ رہے تھے، بلکہ آج ضلع انتظامیہ سے بات ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے جو مزید اپڈیٹ ہے میں ساتھیوں سے شیئر کروں گا۔ تمام وابڈا کے جو ہیں اپنا لیبر یونٹی آف آئی ایس کو اور پیغام یونین، ان کے ساتھی کیونکہ اس ایونٹ کے اندر وہ موجود تھے آرگنائز کرنے کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی حماد اظہر صاحب سے ایکسپیکٹڈ ہے ملاقات، اور جو بھی ایشوز ہیں ان کے انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ڈسکس ہوں گے۔ جو سب سے مین چیز تھی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، امپورٹنٹ چیز، اس کو شیئر بھی کر دیں، ہر ساتھی تک پہنچنی چاہیے، کہ ایگریمنٹ کے اوپر عمل درآمد کرنے کے اندر جو رکاوٹ تھا، فائنینس ڈویژن اور فائنینس سیکٹری، اس کو الحمدللہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اور میری آپ پچھلی تقاریر اور جو اپنے میسیجز ہیں اس کے اندر بھی، اور جو تقاریر بھی میں اپنی کرتا رہا ہوں وہاں پہ موجود، وہاں پہ میرا صرف ایک ہی پیغام تھا کہ یہ احتجاج ہم وزارت خزانہ کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ وزارت خزانہ ہی اپ گریڈیشن کے اندر اور دیگر جو معاملات ہیں، ٹائم سکیل پروموشن، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کروانے کے حوالے سے وزارت خزانہ اس کے اندر ہرڈل ہے۔ جو ساتھی مذاکرات کے اندر موجود تھے ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا بات میں نے کی تھی علی محمد خان صاحب سے اور کیا ڈیمانڈ کی تھی۔ آپ کی اتحاد کی وجہ سے الحمدللہ سیکٹری فائنینس اس وقت چینج ہو چکے، اور یہ بھی ایک پیغام ہے ان کے لیے جو وقت کے فرعون بن کے بیٹھے ہیں، جو ملازمین کی آہ و بکار کو نہیں سن رہے، ان کے مسائل کو نہیں سمجھ رہے، اور اپنی سائنس لڑاتی ہے بیوروکریسی، کہ اس وقت حفیظ شیخ صاحب کدھر ہیں، جو دوسرے تھے نوید کامران بلوچ صاحب وہ کہاں پہ ہیں، جنہوں نے پازیٹیو کردار ادا کیا کامران علی افضل صاحب، وہ ماشاءاللہ چیف سیکرٹری پنجاب بنے ہوئے ہیں، باقیوں کا نام و نشان ہی نہیں رہا۔ اتفاق اتحاد اپنا قائم رکھیں۔ 10 فروری کا جو دھرنا انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا، تمام ملازمین وفاقی و صوبائی انشاءاللہ تعالی اس میں شریک ہوں گے، اور یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ملازمین کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ جو اداروں کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش ہے ایک دوسرے کو، ان کے لیے صرف ایک میں نام لے کے نہیں کہوں گا کہ صرف اتنا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آج بھی
कुछ लोगों ने जो एजुकेशन का प्रोग्राम था मुझे वहाँ पे बुलाया, जो कायदीन हैं उन्होंने, और उन्होंने इस इवेंट को, इस इत्तेहाद को, या अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को वफाक की तमाम तंजीमों से अलहदा करने की एक कोशिश की, सोची समझी साजिश के तहत उस साजिश को नाकाम किया और उनको बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी तंजीमें एजुकेशन के मुलाजमीन के शाना बशाना खड़ी होंगी, और जो भी एजुकेशन के हमारे जो एक्शन कमेटी है, फजल मौला साहब, अजहर अवान साहब, मलक अमीर साहब, जो डायरेक्शन ये देंगे हम इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। तमाम साथियों को एक दफ़ा फिर से तैयारी रखें, किसी भी सूरत के ऊपर मुलाजमीन के हकूक़ के ऊपर समझौता नहीं होगा। इस मैसेज को शेयर करें अमली तौर के ऊपर जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे। महंगाई का मैं अभी डाटा जो है आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ कि 2018 से ये कुछ है, ये ऑफिशियल अदादो शुमार हैं जो 80% से ऊपर है। एक मैं देख रहा था जो फूड आइटम्स है स्पेशली, और उसके साथ साथ जो हमारी सैलरी के अंदर ये कहते हैं कि हमने इतने साल के अंदर इतना इजाफा किया है। आपको मैं बताता चलूं कि हमारी तनख्वाहों के अंदर जो इजाफा होता है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे के ऊपर होता है। बेशक रनिंग बेसिक पे ही है या इनिशियल है, मगर जो टैक्स लगता है ओवरऑल तनख्वाह के ऊपर, और अगर हमारी 50,000 तनख्वाह है और बेसिक उसके अंदर हमारी 30,000 होती है तो 30,000 के ऊपर हमें इजाफा मिलता है। ये तो कह तो देते हैं कि तनख्वाहों में इतना इजाफा हुआ है, महंगाई के अंदर इतना। फिर अगर इजाफा आपने महंगाई का ओवरऑल करना है तो फिर ग्रॉस पे के ऊपर हमें जो है ये इंक्रीज दिया करें कि अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिला के। तो मैं डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ, उसको आपने सर्कुलेट करना है और जागें, होश के नाखुन लें। आप लोग इकट्ठे रहें और जिस दिन आपको बुलाया जाता है अमली तौर के ऊपर आप आएँ। ये 25% भी अगर आपको मिला है तो लाजमी नहीं है कि गिरफ्तार ही होंगे, फिर आपने जज्बात में आना है, सब कुछ है। आज जिस तरह से एजुकेशन के लोग निकले, अपने घर में आग लग गई है उस इदारे के, और बिल्कुल इसी तरह हेल्थ के लोग निकले थे सिर्फ अपने, जब उनके MTI का एक कानून आया उसके लिए, तो क्या इदारे अलहदा अलहदा उनको ये मारेंगे, वो निकलेंगे? तो फिर है ये तमाम तंजीमें इकट्ठी हो के उनके साथ क्यों नहीं खड़े होते? मगर हमारा अलमिया ये है कि जब अपने घर पे आग लगती है सारे साथ मौजूद तो होते हैं, मसला हल होता है तो फिर अंदर, मगर इज्तमाई काज के लिए जब ज़रूरत पेश आती है तो हम घरों में बैठे रहते हैं। ये लम्हा फिक्री है, सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, बेहिसी है या क्या है? आप इसको सोचें। और जो फंडिंग के हवाले से था, मेरा नंबर मैंने पहले भी शेयर किया था 033251777956। कोई भी तहरीक, प्रोटेस्ट इसके बगैर नहीं चलता, और 10 फरवरी के लिए मैंने आपको कॉल दी हुई है कि मेरे नंबर 033251777956 के ऊपर जो है आप कंट्रीब्यूशन शेयर करें। वो अकाउंट सेपरेट रख दिया है, उसमें जितने भी पैसे आएंगे 1-1 रुपए का किसी साथी को हिसाब चाहिए होगा तो देंगे। और अभी तक जो है उसके अंदर तकरीबन 77,000 जो है 77,000 रुपया इकट्ठा हो चुका है। मगर जब हमने किसी लंबे इवेंट के लिए जाना है तो जो साथी दूर से आएंगे, अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, वहाँ पे दरियाँ बिछानी है, अल्टीमेटली हम अपने साथियों को खाना भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर 5,000 या 10,000 बंदा भी वहाँ पे आ जाता है, या सिर्फ 5,000 बंदे की बात ही कर लेते हैं, तो 100 रुपये के हिसाब से भी तकरीबन 5 लाख रुपया वो बनता है कि एक टाइम का अगर हम उन्हें खाना दे सकें। प्रोटेस्ट में हमारे यही इशू होता है कि हम बैठते तो हैं, खाना वगैरह कोई चीज़ उधर प्रोवाइड नहीं कर सकते, एक स्ट्रेंथ टूट जाती है। और ये भी साथियों ने अपनी इस्तात के मुताबिक आपको वो मैसेजेस जितने हैं मैं शेयर भी करता जा रहा हूँ। कोई बेचारा 20 रुपये भी शेयर कर रहा है, कोई 50 भी कर रहा है, कोई 100 भी कर रहा है। अपनी हैसियत के मुताबिक आपने शेयर करने हैं, और इस तैयारी को आपने बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1-1 रुपये का ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैंने उठा ली है, मगर इसके बगैर चारा नहीं था। पैसे का मामला ऐसा है, बट 1 रुपया भी अगर खर्च होगा तो उसकी भी रसीद दी जाएगी। और हर महीने जो है
इंशाल्लाह ताला साथियों के साथ, बल्कि महीने नहीं हर वीक ये इसी फेसबुक आईडी के ऊपर शेयर भी होगी कि कितनी कंट्रीब्यूशन आई है और कितने पैसे खर्च हुए हैं किस जगह पे। और एक एक रुपया मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर 20-20 रुपये भी गरीब सरकारी मुलाजमों ने दिए तो उसको इंशाल्लाह ताला हम सोच समझ के लगाएंगे, क्योंकि मेरी तो सच्ची बात है बस हो चुकी, कमेटियां भी ले चुके, जीपी फंड भी लेके लगा चुके, ज़ाती हैसियत में जितना हम कर सकते थे मैं कर चुका। और इसके लिए कोई मीटिंग्स, दीगर मामलात, साउंड सिस्टम, बहुत सी चीज़ें हैं, ब्रोशर, पैनाफ्लेक्स ये करना होता है, फंडिंग के बगैर ये नहीं है। तो साथी अपनी तैयारी रखें, इंशाल्लाह ताला भरपूर किस्म का धरना होगा। और यही पैसे मुझे, ये भी मैं आपको बता दूं कि 100% मुझे उम्मीद है अली मोहम्मद खान साहब की बॉडी लैंग्वेज जो थी और जो आज फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हुए हैं, ये पैसे हुकूमत के हक में हम तमाम मुलाजमीन कन्वेंशन करेंगे सूबाई व वफाकी, अगर हुकूमत हमारे मुतालबात मान लेती हैं और 10 फरवरी के एग्रीमेंट के ऊपर मन अमल कर लिया जाता है, जिसके अंदर तमाम सूबों को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, ज़हरी बात है वफाक में आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पे रनिंग बेसिक पे है, दूसरे सूबों पे इनिशियल पे, बलोचिस्तान के अंदर जो है उसमें 15% दिया गया इनिशियल बेसिक पे के ऊपर। टाइम स्केल प्रमोशन, अपग्रेडेशन, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करना। फिर साथी कहते हैं कि बात नहीं होती, हमने एडिशनल जो एजेंडा रखा है पेंशन का रखा है उसके अंदर, और महंगाई अलाउंस रखा है कि फिल 4 एग्रीमेंट से हट के जो महंगाई कर दी गई है वो दिया जाए। इसके साथ साथ केपीके के हमारे साथी मुमताज़ अली खान साहब जो हैं उनको जबरी जो है नौकरी से बरतरफ किया हुआ है, उसकी भी अली मोहम्मद खान साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे डायरेक्शन इशू करेंगे। ये मैं 30th की बात कर रहा हूँ। और लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स के साथ भी जो एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर भी मैडम रुखसाना जो लीड कर रही थी वो भी शेयर कर दिया गया है उनके साथ, उन्होंने डिटेल ले ली थी डीसी साहब से, राब्ते में है इंशाल्लाह ताला। जो भी अपडेट होती है मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच।